اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر گفتگو جاری ہے اور ایسے راستوں کو بیان کر رہے ہیں کہ جن پر چل کے انسان بلند عرفانی مقامات پر پہنچ سکتا ہے۔ اس فصل کے آخر میں مرحوم آیت اللہ مصباح در واقع خود سازی کا ایک جامع اور کامل عملی پروگرام بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ اس فصل کی بنیادی جو بحث ہے وہ یہاں سے آج شروع ہو رہی ہے، یعنی اس کتاب در جستجو عرفان اسلامی یعنی عرفان اسلامی کی تلاش میں یہ جو چوتھا چیپٹر مرحوم آیت اللہ مصباح نے بیان کیا ہے، اس میں بنیادی بحث کہ وہ عملی راستے جن راستوں پر چل کے انسان بلند ترین عرفانی مقامات پر پہنچ سکتا ہے، وہ راستے کون سے ہیں، آج سے در واقع انہیں بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا اس فصل کے اختتام پر نہایت اہم بحث ہے، نہایت موضوع بحث ہے کہ اس بحث کو یہاں بیان ہونا چاہیے اور وہ مثبت اور منفی نقاط بیان ہونے چاہیے سیر و سلوک سے متعلق کہ جن پر انسان چلے تو کامیاب ہوگا اور جن سے انسان خود کو محفوظ رکھے تو انسان بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ جسے مرحوم آیت اللہ مصباح یہاں بیان کر رہے ہیں وہ انسان کی عبادات ہے، اور عبادات بطور عموم تمام عبادات کو شامل ہیں، لیکن بطور خاص جس عبادت کا گزشتہ 2 درسوں میں ذکر ہوا وہ نماز ہے۔ لہٰذا انسان اپنی تمام عبادات پر توجہ دے اور بطور خاص انسان نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے، نماز پر خاص توجہ دے اور نماز میں خلوص حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کرے۔ لہٰذا خداوند متعال نے سورہ مؤمنون میں جہاں باقاعدہ مؤمنون کی فلاح کی بشارت دی ہے اور ارشاد فرمایا ہے قد افلح المؤمنون کہ مؤمنون یقیناً فلاح پا گئے ہیں اور یقیناً اہل ایمان کے لیے ہی فلاح ہے اور وہ فلاح حاصل کر چکے ہیں، تو وہاں اہل ایمان کی جو فلاح ہے اس کی کچھ خصوصیات بیان کر رہے ہیں، ان کے لیے کچھ راستے بیان کر رہے ہیں، کچھ سلوکی وظائف بیان کیے جا رہے ہیں کہ ان راستوں پر اگر یہ مؤمنین چلیں گے ایمان کے بعد تو ان کو فلاح حاصل ہو جائے گی۔ لہٰذا فلاح اور کامیابی کے حصول کے لیے پہلی بنیادی شرط جو ہے وہ ایمان ہے۔ قد افلح یعنی فلاح پا گیا، کون؟ مؤمنون یعنی صاحب ایمان فلاح پا گیا۔ بس یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاح پانے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، رستگار ہونے کے لیے، نجات پانے کے لیے پہلی چیز جو بنیادی شرط کی حیثیت رکھتی ہے وہ انسان کا اپنے دل کی گہرائیوں سے ایمان پانا ہے، یقین کے مرتبے پر فائز ہونا ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط جسے یہاں بیان کیا جا رہا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ یہ لوگ اپنی نمازوں میں خشوع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں، یہ دوسری شرط ہے۔ اور پھر تیسری شرط آگے بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ لغو سے اجتناب کرتے ہیں۔ لغو عزیزان محترم ہر اس کام کو کہا جا سکتا ہے کہ جس کام کا نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ انسان جو روزمرہ زندگی میں کام انجام دیتا ہے، بعض کام ایسے ہیں جو اس کی دنیا کے لیے مفید ہیں
ان کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ انسان نے آخرت کے لیے نیت ہی نہیں کی ہے، ایسی نیت کا جو ہے وہ ان کاموں کو انجام دینے میں نیت بنائی ہے کہ وہ نیت صرف دنیا سے تعلق رکھتی ہے، لہٰذا وہ کام انسان کی دنیا کو تو سنواریں گے لیکن انسان کی آخرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کام جو انسان انجام دے رہا ہے وہ انسان کی دنیا کے لیے مفید ہے، اور بعض کام انسان کے ایسے ہیں جو انسان کی آخرت کو جو ہے وہ سنوارتے ہیں، ان کا انسان کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ایک دفعہ انسان اپنی زندگی میں ایسے کام بھی انجام دیتا ہے جس کا نہ تو اس کی دنیا کو کوئی اسے فائدہ ہو رہا ہے، نہ ہی اس کی آخرت میں اس کا کوئی فائدہ حاصل ہوگا، تو ایسے کاموں کو لغو کہا جاتا ہے۔ اور اہل ایمان اگر فلاح پانا چاہتے ہیں تو ان کی فلاح کے لیے باقاعدہ طور پر جو تیسری شرط بیان کی جا رہی ہے سورہ مؤمنون میں، وہ یہی ہے کہ وہ لغویات سے اجتناب کریں گے۔ اب انسان اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھے، روزمرہ زندگی میں وہ کون سے ایسے کام انجام دے رہا ہے کہ جن کاموں کا نہ تو اس کی دنیا کو فائدہ ہے نہ اس کی آخرت کو فائدہ ہے، ان کاموں سے انسان اجتناب کرے، یقیناً ایسا انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اور پھر چوتھی شرط جسے خداوند متعال یہاں سورہ مؤمنون میں بیان کر رہا ہے وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ ان کے پاس انواع و اقسام کے مال موجود ہیں کہ جس میں حق کے مستحق موجود ہے، اور یہ زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے ہیں تو یہ فلاح نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ لہٰذا چوتھی شرط کامیابی کے لیے یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کو ادا کریں۔ پانچویں شرط جو یہاں سورہ مؤمنون میں خداوند متعال بیان فرما رہا ہے وہ ہے عفت اور پاک دامنی، کہ اگر یہ فلاح حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ایمان کے بعد یہ جو پہلے 4 شرائط بیان کی ہیں، ان 4 شرائط کے ساتھ انہیں عفت و پاک دامنی کو بھی اپنانا ہوگا اور اپنے دامن کو پاکیزہ کرنا ہوگا، گناہوں سے خود کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ اور پھر چھٹی شرط جسے خداوند متعال یہاں بیان فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ان کے پاس کوئی امانت ان کے سپرد کی ہے، یا انہوں نے کسی ایگریمنٹ کو سائن کیا ہے، کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر یہ فلاح پانا چاہتے ہیں تو امانت کو صاحب حق کی طرف لوٹا دیں، جو ایگریمنٹ کیا ہے اس ایگریمنٹ کی پاسداری کریں۔ اور پھر 7ویں شرط جسے خداوند متعال بیان فرما رہا ہے وہ ہے نمازوں کی حفاظت کرنا۔ اب اگر آپ عزیزان محترم ان شرائط کو مد نظر رکھیں جنہیں خداوند متعال نے سورہ مؤمنون میں بیان کیا ہے، تو ایمان کے بعد پہلی شرط جو بیان کی جا رہی ہے وہ ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع کو اپنانا، اور آخری شرط جو بیان کی جا رہی ہے 7ویں شرط کے عنوان سے وہ ہے نماز کی حفاظت کرنا۔ بس عزیزان محترم توجہ فرمائیں کہ اگر انسان فلاح پانا چاہتا ہے، اگر انسان نجات پانا چاہتا ہے، اگر انسان رستگار ہونا چاہتا ہے، تو خداوند متعال نے سورہ مؤمنون میں ایمان کے بعد 6 شرائط کو بیان کیا ہے، اور ان 6 شرائط میں سے بھی 2 شرطیں یعنی پہلی شرط اور آخری شرط جو ہے وہ نماز سے متعلق ہے۔ بس ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی نمازوں میں خضوع اور خشوع لے کر آئیں، ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے عزیزان محترم؟ ہمیں اپنے 24 گھنٹوں کے جو اوقات ہیں ان میں سے ایک وقت کو مخصوص کرنا ہے کہ جس وقت میں ہم اپنی قلبی توجہ کو ایک جگہ پر جمع کر سکیں۔ در واقع یہ وہی مراقبہ ہے کہ جسے رسالہ لب اللباب کے آخر میں بیان کیا گیا، ملا حسین قلی حمدانی سے بیان کیا گیا، اور دوسرے بزرگان سے مراقبے کی انواع و اقسام بیان کی گئی، اور مراقبے کے بارے میں تفصیل سے ہم گفتگو آپ کے ساتھ بارہا بیان کر چکے ہیں۔ پھر بھی مؤمنین سوال کرتے ہیں، ہم اس سوال کا بعد میں بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی توجہ خداوند متعال کی طرف ہو تو انسان کو مراقبہ کرنا ہوگا، اور مراقبے کے لیے آغاز میں یہی ضروری ہے کہ انسان کسی مخصوص وقت کا انتخاب کرے، کسی مخصوص جگہ پر بیٹھ جائے
اور باقاعدہ اس مخصوص وقت میں اس مخصوص مقام پر بیٹھ کر انسان باقاعدہ اپنی توجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب، اللہ کی نعمات کی جانب، اللہ کی عنایات کی جانب انسان متمرکز کرے، انسان اللہ کا ذکر کرے۔ تو ایسے میں آہستہ آہستہ انسان کے حواس جو ہیں وہ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ خداوند متعال بھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 میں باقاعدہ ذکر کی ترغیب دلاتا ہے، ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یعنی اپنے نفس میں، اپنے دل میں اپنے پروردگار کا ذکر کرو، لیکن یہ جو ذکر کر رہے ہو تضرعاً وخیفتاً، یعنی تضرع کے ساتھ گڑ گڑا کر اور خوف کے ساتھ اپنے پروردگار کا ذکر کرو۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، یعنی اونچی آواز میں اس ذکر کو انجام نہ دو، بلکہ دھیمی آواز میں صبح بھی اللہ کا ذکر کرو اور شام کے وقت بھی اللہ کا ذکر کرو۔ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے شمار نہ ہو۔ بس عزیزان محترم، اگر ہم اللہ کا ذکر نہیں کر رہے، یعنی ایک جگہ بیٹھ کر باقاعدہ اپنے دل میں اللہ کی آیات کا جو ہے وہ تکرار نہیں کر رہے ہیں، تو در واقع ہم اہل غفلت میں سے ہوں گے۔ لہٰذا یہاں باقاعدہ خداوند متعال نے اس آیت میں دو طرح کے اذکار کو بیان کیا ہے۔ ایک ذکر قلبی ہے کہ جس میں تضرع ہونا چاہیے، جس میں تذلل ہونا چاہیے، جس میں عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، اور دوسرا ذکر جو ہے وہ ذکر لسانی ہے کہ جسے خداوند متعال آہستہ آواز میں انجام دینے کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ لیکن یہاں خداوند متعال جس ذکر کے بارے میں بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ ذکر قلبی ہے کہ انسان دل ہی دل میں اپنے پروردگار کو یاد کرے۔ بلا شک اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے فطری رجحانات ابھریں، تو انسان اپنے فطری رجحانات کو ابھارنے کے لیے جس عامل کو اپناتا ہے، اور جو عامل مؤثر واقعہ ہوتا ہے کہ انسان کے فطری رجحانات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہیں، کہ جن رجحانات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو قرار دیا ہے، انسان چاہتا ہے کہ ان رجحانات کو بیدار کرے، تو انسان کو روزانہ کی بنیادوں پر باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ تب جا کر انسان آہستہ آہستہ اپنی توجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب گامزن کر سکتا ہے۔ انسان ایک لذت سے مانوس ہوتا ہے، اور جب انسان ایک لذت سے مانوس ہوتا ہے تو اس لذت سے مانوس ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان بہت ساری دوسری لذات سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، چشم پوشی کر لیتا ہے۔ لہٰذا انسان جس لذت کو مقدم کرتا ہے، آگے لے کر آتا ہے، پہلے لے کر آتا ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جس لذت کو اس نے مقدم کیا ہے یہ لذت باقی دوسری لذات سے بہتر اور برتر ہے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ انسان نے جس لذت کا انتخاب کیا ہے وہ انسان کے اختیار میں ہے۔ اور اگر انسان اس لذت سے مانوس ہو جائے گا تو یہ لذت سے مانوس ہونا انسان کے لیے مثبت پہلو بھی رکھتا ہے اور انسان کے لیے منفی پہلو بھی رکھتا ہے۔ انسان کے لیے نجات بخش بھی ہو سکتا ہے اور انسان کے لیے ہلاکت، گمراہی اور بدبختی کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ انسان نیک اور صالح افراد سے مانوس ہو، بہتر یہ ہے کہ انسان نیک اور صالح اعمال سے مانوس ہو، نیک اور صالح رفتار سے انسان مانوس ہو، اور جب انسان ان سے مانوس ہوگا، ان سے انس اختیار کرے گا، ان سے لذت محسوس کرے گا، تو یہ لذت انسان کو دوسری جو ادنا لذات ہیں ان سے غافل کر دے گا۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کو انجام دے کہ جو اعمال اسے خداوند متعال کی جانب متوجہ کریں، جن اعمال کو انجام دینے کے بعد انسان کو افسوس اور افسردگی کا اظہار نہ کرنا پڑے، ایسے اعمال ہوں جو انسان کے تکامل کا باعث بنے، ایسے اعمال ہوں
کہ جو انسان ان کو انجام دینے کے نتیجے میں ایک ایسے ملکے اور ایسے کمال کے مرتبے پر فائز ہو چکا ہے کہ اگر انسان ان اعمال کو ترک کرے تو انسان کو افسردگی اور افسوس کا اظہار ہو۔ مثال دی جا رہی ہے یہاں پر کہ اگر ایک انسان خود کو نماز تہجد کا پابند کر لیتا ہے اور اگر کسی وجہ سے اس سے وہ نماز تہجد قضا ہو جاتی ہے تو انسان کی روح چونکہ اس نماز تہجد سے مانوس ہو چکی ہے، لذت حاصل کر رہی تھی، اب انسان اس نماز کو ترک کرنے کے نتیجے میں انسان افسردہ ہوگا، انسان افسوس کھائے گا، انسان محزون ہو جائے گا، اور یہ انسان کا افسردہ ہونا، افسوس کھانا، محزون ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اس صلاۃ اللیل سے مانوس تھا۔ وہ صلاۃ اللیل انسان کے وجود میں ملکہ اختیار کر چکی تھی، اور آج انسان نے اس سے حرمت کے نتیجے میں، اس سے محروم ہونے کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ افسوس کھا رہا ہے۔ انسان احساس کرے گا کہ کس قدر عظیم سرمایے سے وہ آج محروم ہو چکا ہے، کس قدر عظیم لذت سے آج وہ محروم ہو چکا ہے، لہٰذا افسردہ ہوگا۔ لہٰذا انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لذات میں اعلی ترین لذت کو انتخاب کرے، اور سب سے اعلی ترین لذت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانوس ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز پڑھنا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ سے انس اختیار کرنے کا مصداق ہیں۔ بس جتنی بھی عبادات بیان کی گئی ہیں وہ در واقع اللہ سے انسان کو مانوس کرتی ہیں، لیکن ہماری عبادات بے روح اور بے جان ہیں۔ ان میں جان ڈالنے کے لیے انسان کو خضوع کرنے کی ضرورت ہے، خشوع کرنے کی ضرورت ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عمل کو خالص کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو غفلت سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے، اور ان تمام معاملات کے لیے بیان ہوا ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی جو روش تھی، وہ نماز سے پہلے باقاعدہ خود کو نماز کے لیے تیار کیا کرتے تھے کہ کس عظیم بارگاہ میں انہوں نے حاضری دینا ہے، لہٰذا مقدمات نماز کو آمادہ کیا جائے، اپنی توجہ کو باقاعدہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متمرکز کیا جائے، اپنے دل کو اللہ سے وابستہ کیا جائے، اللہ سے مانوس کیا جائے، اور اس کے لیے انسان کو باقاعدہ وقت دینا ہوگا، باقاعدہ ایک وقت آغاز میں جو انسان اختیار کر سکتا ہے، کسی ایک جگہ بیٹھ کر انسان کسی ایک وقت کا انتخاب کر کے انسان روزانہ کی بنیادوں پر اس وقت میں اپنے تمام احساسات کو، اپنے تمام حواس کو ایک جگہ پر جمع کرے، تسلسل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے۔ اس کے نتیجے میں انسان کے وجود میں اللہ سے ایک انس ایجاد ہو جائے گا، انسان اللہ سے مانوس ہو جائے گا، اور اس انس کی لذت کو انسان اپنے وجود میں محسوس کرے گا۔ لہٰذا جب انسان کے وجود میں ایک ایسی لذت ایجاد ہو جاتی ہے تو انسان باقی تمام مادی لذات سے جو ہے وہ دوری اختیار کرے گا۔ انسان کو ان مادی لذات میں اب لذت نہیں آئے گی، کیوں؟ چونکہ انسان نے ایک عظیم لذت کو انتخاب کر لیا ہے، ایک عظیم لذت کو محسوس کر لیا ہے، اور اس عظیم لذت کے ہوتے ہوئے باقی تمام لذات انسان کے لیے ادنا ہیں، انسان کے لیے پست ہیں، انسان کو ان لذات میں کوئی رغبت محسوس نہیں ہوگی۔ لہٰذا انسان وہ کام کرے کہ جو اللہ سے مرتبط ہوں، وہ کام کرے کہ جن کاموں کو انجام دینے سے انسان اللہ سے مانوس ہو جائے، ان کاموں کو ترک کرے جن کاموں سے انسان کے وجود میں غفلت ایجاد ہوتی ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنے روزمرہ اعمال پر ایک دقیق نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، مراقبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ساری باتیں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انسان مشارطہ کرے، پھر انسان مراقبہ کرے، پھر انسان محاسبہ کرے، اور پھر انسان معاتبے کی کیفیت میں آ جائے، اور یہ معاتمہ باقاعدہ جو ہے وہ اس مشارطے کے ساتھ جو ہے وہ ربط میں ہونا چاہیے، مرتبط ہونا چاہیے۔
یعنی شروع سے ہی انسان شرط کرتا ہے کہ آج کے دن میں کسی نامحرم کو نہیں دیکھوں گا، اور اگر میں نے کسی نامحرم کو دیکھا تو کل کے دن میں روزہ رکھوں گا۔ لہٰذا انسان شروع میں دن کے آغاز سے پہلے ہی انسان باقاعدہ اپنے ساتھ اس مشارطے کو کرتا ہے۔ تمام دن بھر انسان مراقبہ کرتا ہے کہ اس کی نامحرم پر دید نہ پڑے۔ رات کو انسان جب بستر پر جاتا ہے تو اپنے تمام دن بھر کے اعمال کا ایک جائزہ لیتا ہے کہ کہیں آج کے دن اس کی نظر کسی نامحرم کی طرف تو نہیں گئی ہے، اور اگر نامحرم کی طرف اس کی نظر چلی گئی ہے اور انسان متوجہ ہو گیا ہے کہ اس نے ایسا ایک عمل انجام دیا ہے، تو پھر ایسے میں انسان کو دن کے اختتام پر باقاعدہ اپنا جو ہے وہ محاسبہ کرنا ہے، اور محاسبے میں جب یہ واضح ہو چکا ہے تو انسان کو معاتبے کی کیفیت میں بڑھنا ہے اور اگلے دن روزہ رکھنا ہے۔ ایسے جب انسان ہر روز اپنے اعمال کے لیے باقاعدہ مشارطہ، مراقبہ، محاسبہ اور معاتبہ کی کیفیت کو لائے گا تو انسان جب اللہ کے لیے اس کام کو انجام دے رہا ہے تو انسان کے وجود میں اللہ سے ایک انس، ایک محبت ایجاد ہو جائے گی، اللہ سے ایک تعلق ایجاد ہو جائے گا، انسان اللہ سے مرتبط ہو جائے گا، انسان کا اللہ سے رابطہ قائم ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسے میں انسان ایسی عبادات کو انجام دے کہ جو عبادات اگر کسی مکان سے تعلق رکھتی ہیں اور اس مکان میں جا کر ان عبادات کو انجام دینا ہے تو انسان ان مکانات میں جا کر ان عبادات کو انجام دے تاکہ انسان اللہ سے مانوس ہو سکے۔ جیسے حج کی عبادت ہے، انسان بیت اللہ جاتا ہے، خانہ کعبہ جاتا ہے، وہاں کے مخصوص مناسک کو انجام دیتا ہے تاکہ انسان کا اللہ سے رابطہ قائم ہو سکے، انسان اللہ سے مانوس ہو سکے، انسان کا اللہ سے ایک انس ایجاد ہو اپنے وجود کے اندر۔ یا اسی طرح سے مقدس مقامات کی زیارات ہے، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کے حرم ہائے مطہر ہیں، اولیاء اللہ کے مزارات ہیں۔ انسان ایسی مقامات پر جا کر جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ایسے مقامات پر جا کر انسان اللہ کو یاد کرے، اللہ سے انس اختیار کرے، اللہ سے محبت اختیار کرے، اللہ کا ذکر کرے، تو یقیناً ایسے میں انسان اللہ سے مانوس ہو جائے گا۔ پس پہلی شرط جسے بیان کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی عبادات میں باقاعدہ توجہ کرے، انسان اپنے حضور قلب کو ایجاد کرے، انسان باقاعدہ خلوص کو ایجاد کرے، اور اس کے لیے انسان کو باقاعدہ طور پر مراقبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی برادر نے، کسی مومن نے سوال کیا کہ انسان تو محدود ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی لامحدود ہے، ایک انسان محدود کیسے لامحدود ذات کے بارے میں غور کر سکتا ہے، کسی لامحدود ذات سے رابطہ قائم کر سکتا ہے؟ کیا ایسا رابطہ قائم کرنا انسان کے لیے ممکن ہے؟ تو ابتدائی تصور یہ ہے کہ ایسا رابطہ قائم کرنا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ انسان نے تصور یہ کر رکھا ہے کہ وہ مادی ہے، ایک چھوٹے سے گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک جسم کا مجموعہ ہے جو محدود ہے، اور اس محدود انسان کا لامحدود سے رابطہ ممکن نہیں ہے۔ انسان مادی ہے، اس کا کسی ایسی ذات سے رابطہ قائم کرنا جو غیر مادی ہو ممکن نہیں ہے۔ میں اپنے والدین سے رابطہ قائم کر سکتا ہوں چونکہ میں بھی جسم رکھتا ہوں، وہ بھی جسم رکھتے ہیں، میں ان کے احساسات کو درک کر سکتا ہوں، ان سے مل سکتا ہوں، ان سے ہاتھ ملا سکتا ہوں، ان سے گلے ملا سکتا ہوں، ان کی خدمت کر سکتا ہوں، ان کے پیر دبا سکتا ہوں، چونکہ میں بھی مادی ہوں، وہ بھی مادی ہیں۔ میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے ان کو لمس کر سکتا ہوں، چونکہ میں مادی ہوں۔ خداوند متعال چونکہ مادی نہیں ہے، لہٰذا انسان خداوند متعال کے پیروں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، خداوند متعال کے ہاتھوں کو لمس نہیں کر سکتا ہے، خداوند متعال سے مصافحہ نہیں کر سکتا ہے، گلے نہیں مل سکتا ہے۔ لہٰذا تصور یہی ہوتا ہے کہ انسان چونکہ مادی ہے اور اس مادی انسان کا رابطہ صرف مادی موجودات سے ہو سکتا ہے، غیر مادی موجود سے نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان چونکہ مادی ہے، محدود ہے، زمان و مکان کا پابند ہے، اس کا رابطہ ایک ایسی موجود کے ساتھ کہ جو نہ تو مادی ہے
نہ زمان و مکان کے احاطے میں آتی ہے، انسان کا اس سے رابطہ قائم نہیں ہو سکتا، لہٰذا محالات میں سے ہے۔ تو پھر یہ آپ عرفان اسلامی کی بات کرتے ہیں جس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ ہونا چاہیے، انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہونا چاہیے، اور انسان اللہ سے اپنے قلبی رابطے کو برقرار کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمارے در واقع اس ابتدائی جو بنیاد ہے اس میں اعتراض ہے، اور بنیاد کو ہم نے درست نہیں رکھا ہے۔ انسان کی حقیقت مادی نہیں ہے، انسان کا جسم ضرور مادی ہے، انسان کا جسم ضرور محدود ہے، زمان و مکان کا پابند ہے، لیکن انسان کی حقیقت، انسان کا نفس ناطقہ جو اس جسم کی تدبیر کر رہا ہے، جو اس جسم کے نظم و نسق کو چلا رہا ہے، وہ انسان کا نفس ناطقہ جسے خودی سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ انسان کا نفس ناطقہ محدود نہیں ہے، وہ انسان کا نفس ناطقہ زمان و مکان کا پابند نہیں ہے، وہ انسان کا نفس ناطقہ اللہ سے رابطہ قائم کر سکتا ہے، کہ جس میں وہ کیا خوب شعر میں بیان کیا مرحوم اقبال نے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو انسان اگر اپنی خودی کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنی خودی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنا چاہے تو انسان رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ لہٰذا انسان اپنے باطن کے ساتھ اللہ سے رابطہ قائم کرے، اپنے باطن کو آراستہ کرنے کی اور سنوارنے کی کوشش کرے، تہذیب نفس کرنے کی کوشش کرے، خود کو آلودگیوں سے بچائے۔ اب ایسے میں جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب قرار دے کر الہی کہے گا تو اب انسان کا اللہ سے رابطہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک الہ ہے، ایک یا ہے، کہ جو یا میرے سے متعلق ہے، الہی اے میرے پروردگار۔ جب انسان الہی کہے گا تو انسان کا اپنے رب سے رابطہ قائم ہو جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ اب انسان اپنی حقیقت سے اللہ کو مخاطب قرار دے رہا ہے، الہی اے میرے پروردگار، ربنا اے میرے پروردگار، اے میرے رب۔ رب اور نا، رب اللہ ہے اور نا میں ہوں، میرا پروردگار ہے، میرا اللہ ہے، میرا معبود ہے، میرا خالق ہے، میرا رازق ہے، میرا مالک ہے۔ تو انسان جب اس انداز میں اپنی خودی سے اللہ کو مخاطب کرے گا، اللہ کو پہچانے گا، اللہ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے گا، تو انسان اللہ سے رابطہ قائم کر پائے گا۔ اور اس کے لیے انسان کو اپنے وجود کو توڑنے کی ضرورت ہے، شکستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث قدسی میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، انا عند المنکسرۃ قلوبہم، کہ جن کے دل ٹوٹ جاتے ہیں میں ان ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوں۔ اس حدیث قدسی کو مرحوم شہید ثانی نے اپنی کتاب منیت المرید کے صفحہ نمبر 123 پر ذکر کیا ہے، اور ظاہراً مرحوم تفسیر کشف الاسرار سے اس کتاب میں اس حدیث قدسی کو نقل فرماتے ہیں۔ لہٰذا انسان اگر اپنے باطن سے اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے تو رابطہ قائم ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے مقدمے کے طور پر انسان کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے، انسان کو خود کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان نے پانی پینا ہے تو گلاس اٹھائے گا، سب سے پہلے اس گلاس کو دیکھے گا کہ یہ گلاس کہیں سے میلا تو نہیں ہے، کہیں سے آلودہ تو نہیں ہے، کہیں سے گندگی کے ساتھ جو ہے وہ آلودہ تو نہیں ہو چکا ہے۔ لہٰذا انسان پہلے اس گلاس کو صاف کرے گا، پھر اس کے اندر جو ہے وہ پانی ڈالے گا، اور پھر اس پانی کو استعمال کرے گا اور اپنے لبوں سے لگائے گا اور اس پانی کو پیے گا۔ تو عزیزان محترم، ملاحظہ فرمائیں کہ کیسے انسان نے پانی کو پینے کے لیے گلاس کو صاف کیا ہے۔ انسان متوجہ ہے کہ آلودہ گلاس سے پانی نہیں پیا جا سکتا۔ جب ہم پانی پینے میں اس قدر دقت کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں کہ گلاس آلودہ نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ قائم کرتے وقت کیسے یہ تصور کر لیتے ہیں کہ انسان کا ظرف، انسان کا بدن، انسان کا جسم اگر گناہوں سے آلودہ ہے، پاک و صاف نہیں ہے، تو وہ کیسے اللہ سے رابطہ قائم کر سکے گا؟ یقینی بات ہے کہ اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے انسان کو خود کو گناہوں سے پاک کرنا ہے،
گناہ کی لذت جو انسان کے وجود میں موجود ہے، گناہ کی محبت جو انسان کے وجود میں موجود ہے، جب تک یہ لذت انسان کے وجود میں ہے، جب تک یہ محبت انسان کے وجود میں ہے، انسان کا اللہ سے رابطہ قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان اپنے وجود کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک و پاکیزہ کرے۔ ضروری ہے کہ انسان اپنے وجود سے گناہوں کی جو لذت ہے، جو محبت ہے، اس کا قلع کما کرے۔ ضروری ہے کہ انسان نے جو گناہ پہلے کر دیے ہیں ان گناہوں کی آلودگی سے خود کو صاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے، گناہوں سے خود کو پاکیزہ کرتا ہے، اللہ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جیسے جیسے انسان کا وجود پاک و پاکیزہ ہوتا جائے گا، انسان کے وجود میں اللہ سے محبت ایجاد ہوتی جائے گی اور انسان کا اللہ سے رابطہ قائم ہوتا جائے گا۔ انسان کو اللہ سے مناجات کرنے میں لذت آئے گی، حلاوت محسوس کرے گا۔ انسان کے وجود سے سستی اور کاہلی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایت میزان الحکمہ میں مرحوم آیت اللہ رئی شہری نے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 228 پر درج کیا ہے، حب الدنیا حب اللہ لا یجتمعان فی قلب واحد، یعنی حب دنیا اور اللہ کی محبت، یعنی ایک طرف دنیا کی محبت ہے، ایک طرف اللہ کی محبت ہے، یہ دو متضاد محبتیں ہیں، یہ ایک قلب واحد میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا اسی نقطے کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ خداوند متعال سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 میں بھی اسی نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، البتہ شان نزول کی بات نہیں کر رہے، ہم آیت کے ایک معنی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے وجود میں دو قلب قرار نہیں دیے ہیں، یعنی در واقع انسان دو متضاد محبتوں کا حامل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک طرف اس کے وجود میں دنیا کی محبت ہے، ایک طرف اس کے وجود میں اللہ کی محبت ہے۔ پس انسان کے وجود میں گویا کہ دو دل موجود ہیں، ایک دل اس کو گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے، ایک دل اس کو اللہ کی عبادت کی طرف آمادہ کرتا ہے، نہیں قلب ایک ہے۔ اس قلب میں اگر گناہ کی لذت موجود ہے، گناہ کی حلاوت موجود ہے، گناہ سے محبت موجود ہے، تو اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمان برداری، اللہ کی مناجات، اللہ کی دعاؤں کی لذت اس قلب میں موجود نہیں ہوگی۔ لہٰذا انسان کو سب سے پہلے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ کرنا ہے تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ قائم کر سکے۔ پھر یہاں عزیزان محترم ایک اور سوال کہ انسان کیسے اپنے اطراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو محسوس کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، انسان اشیاء کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کو استعمال کرتا ہے۔ میرے اطراف میں جو چیزیں بھی موجود ہیں، میں ان کو اگر مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں تو اپنی آنکھوں کا استعمال کروں گا، یہ اپنے باقی حواس کا استعمال کروں گا۔ مثلاً اگر میرے اطراف کے ماحول میں کوئی خوشبو ہے تو میں اپنے جو ناک ہے اس سے اس خوشبو کو سونگھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر میرے اطراف میں کوئی چیزیں موجود ہیں تو ہاتھوں سے ان کو لمس کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو عزیزان محترم، جب انسان مادی اشیاء کو محسوس کرنا چاہتا ہے، انہیں دیکھنا چاہتا ہے، تو انسان کو آنکھوں کی ضرورت ہے، انسان کو حواس کی ضرورت ہے۔ خداوند متعال تو مادی نہیں ہے، بس خداوند متعال کو ان ظاہری آنکھوں سے تو انسان نے نہیں دیکھنا ہے، ان ظاہری حواس سے، یعنی ہاتھوں سے، زبان سے، جو قوہ شامہ ہے، سونگھنے کی جو طاقت ہے، اس سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان نے محسوس نہیں کرنا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو محسوس کرنے کے لیے انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود کو پہلے گناہوں سے پاک و پاکیزہ کرے۔ پھر انسان جب گناہوں سے پاکیزہ ہو جائے تو اپنے باطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرے، اور جب باطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرے گا تو جمال پروردگار کو انسان مشاہدہ کرے گا۔ ایک دفعہ انسان یوں کہتا ہے کہ میں ہوں تو اللہ ہے، یہ پھول ہے تو اللہ ہے، یہ درخت ہے تو اللہ ہے، یہ پہاڑ ہے تو اللہ ہے۔ لیکن ایک دفعہ انسان کہتا ہے کہ اللہ ہے تو یہ پہاڑ ہے، اللہ ہے تو یہ درخت ہے، یہ وادیاں ہیں، یہ دریا ہیں، یہ دل نشین نظارے ہیں، یہ انسان ہیں، یہ موجودات ہیں۔
بس انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، انسان پر منحصر ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ کر ان موجودات کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا ان موجودات کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں انسان کو اپنے باطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب توجہ کرنا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو محسوس کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا وہ آیت کہ جو باقاعدہ طور پر مستحب نمازوں سے متعلق ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115، جہاں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے۔ فَأَيْنَمَ تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی اپنا رخ پھیرو گے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائی دے گا۔ ان اللہ واسع علیم، کہ بے شک اللہ بہت زیادہ جاننے والا اور ہر چیز پر احاطہ رکھنے والا اللہ ہے۔ پس عزیزان محترم، اگر ہم اللہ کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ ہم اپنے اطراف میں اللہ کے آثار کو مشاہدہ کریں اور ان آثار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کو مشاہدہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو مشاہدہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملکوت کو مشاہدہ کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ایک دفعہ انسان اپنے باطن سے اللہ سے رابطہ قائم کرتا ہے، اور اس رابطے کو قائم کرنے کے لیے انسان خود کو گناہوں سے پاکیزہ کرتا ہے، انسان ایک مخصوص وقت کا انتخاب کرتا ہے، ایک مخصوص پاکیزہ مکان کا انتخاب کرتا ہے، اس مخصوص وقت میں اس مخصوص مکان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، خود کو گناہوں سے آلودہ جو تھا تو استغفار کر لی ہے۔ اب انسان جب الہی کہے گا تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ ہو جائے گا۔ اب انسان جب ربنا کہے گا تو اس کے پروردگار سے رابطہ قائم ہو جائے گا۔ لہٰذا پہلی چیز جسے سیر و سلوک میں بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور بنیادی چیز جسے آیت اللہ مصباح یہاں سیر و سلوک میں بیان کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر خود سازی کا جو عملی پروگرام بیان کر رہے ہیں، پہلی چیز جسے بیان کیا گیا وہ انسان کی عبادات ہے، کہ انسان اپنی عبادات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ قائم کرے، اور عبادات میں سر فہرست یہی واجب نمازیں ہیں، جو مرحوم آیت اللہ بہجت فرمایا کرتے تھے واجبات پر عمل کریں اور محرمات کو ترک کریں۔ اب واجب نمازیں ہم سارے اپنی زندگی میں ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارا اللہ سے رابطہ قائم کیوں نہیں ہوتا ہے؟ چونکہ ان نمازوں سے ہماری رغبت نہیں ہے، ہماری ان سے توجہ نہیں ہے، ہمارے وجود میں خلوص نہیں پایا جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنے وجود میں خلوص لانا ہے تو اس کے لیے انسان باقاعدہ استغفار کرے، باقاعدہ انسان نماز سے پہلے خود کو نماز کے لیے تیار کرے، اس نماز کی اہمیت کو سمجھے، اس نماز میں جو انسان ذکر و اذکار و الفاظ و حرکات و سکنات انسان نے انجام دینی ہے، ان کی حکمت اور فلسفے کے بارے میں غور کرے اور توجہ کرے کہ وہ کس بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے، کس عظیم رب سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ اور جب انسان ان چیزوں پر توجہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ قائم کرے گا تو اللہ سے انسان کا رابطہ قائم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے انسان کو باقاعدہ مراقبے کی ضرورت ہے، انسان کو توجہ کی ضرورت ہے، انسان کو محاسبے کی ضرورت ہے، انسان کو ایک وقت کے انتخاب کرنے کی ضرورت ہے، ایک مقدس پاکیزہ مقام کو اپنے لیے معین کرنے کی ضرورت ہے جہاں بیٹھ کر انسان اللہ کو یاد کرے۔ اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے انسان کو اپنے وجود سے دنیا کی محبت کو، گناہ کی محبت کو خالی کرنا ہوگا، استغفار کرنا ہوگا، چونکہ اللہ ایک قلب میں دو متضاد محبتوں کو جگہ نہیں دیتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے قلب میں اپنی محبت کو جگہ دے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے قلب کو نورانی کرے تاکہ ہم اللہ سے نورانی رابطہ قائم کر سکیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے تاکہ وہ ظہور کریں اور ہمارے قلبوں کو پاکیزہ کریں، ہمیں آلودگیوں سے نجات عطا کریں اور ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیقی رابطہ قائم کروائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔